اور اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کے امور اور کاموں سے فارغ کر دیتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا آدمی اللہ کے قرب اور اللہ تعالی کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اور ساری چیزوں سے فارغ ہو کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احسانات اور اللہ کی عنایات، اللہ کا کرم اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالی کے دروازے کو آ کر پکڑ لیتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کے گھر کو ایسا پکڑ لیتا ہے جیسے کوئی بڑی عظمت والا بادشاہ اس کے دروازے پر ایک فقیر جا کر بیٹھ جائے اور وہ پکڑے رہتا ہے اس کی چوکھٹ کو، اس کے گھر کو، اور گویا وہ اپنے حال سے کہتا ہے کہ میں جس چیز کو مانگنے آیا ہوں وہ مجھے دے دیں، اور یہاں تک کہ اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما لے۔ اور اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس شخص نے چند دن کے لیے یا چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف لگ گیا تاکہ اس سے اس کی رحمت چاہے۔ عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے اس شخص کو سمجھو جس نے اپنے کرتوت اور اپنی نالائکیوں سے اپنے آپ کو بالکل اس قابل بنا لیا کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اب پیش کر دیا اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اے شہنشاہ، میں تیرے در پہ اب آ گیا ہوں اور نادم ہوں جو کچھ کے کیا، اور اس وقت تک اس چوکٹ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ مجھے معافی مل گئی، یہ جب تک کہ یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ جو میری پچھلی حالت تھی اس سے آپ نے درگزر کیا اور آئندہ کو مجھے انسان بن کے رہنا۔ اسی لیے جن لوگوں کے دل میں واقعی درد ہوتا ہے وہ اعتکاف میں جب جاتے ہیں تو وہ یہ ایسے ہی اپنے آپ کو عاجز محسوس کر دیتے ہیں، اور فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بات وہ اعتکاف کی تو اگرچہ نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ ان کے مرید، ان کے ساتھ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم عرفات میں رہے، اور عرفات میں جب وقوف ہوا تو وہ مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ مغرب کا وقت آ گیا، اور ہم سب دعا میں مصروف تھے، اور وہ روتے رہے دل میں پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا مانگتے رہے ہوں گے، اور آخر پہ صرف ایک جملہ انہوں نے کہا میں کیسا نالائق ہوں، اگرچہ تو معاف فرما دے، چاہے تیری طرف سے بخشش کا فیصلہ بھی ہو جائے آج عرفات کے دن، مگر افسوس میرے حال پہ کہ خدایا میں کیسا نالائق ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ میں سب چیزوں کو چھوڑ کے اب آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، اور ایسے ہی یہ اعتکاف کرنے والا حقیقت میں نمازی ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک نماز پڑھ لے اور دوسری نماز کے انتظار میں ہو تو اللہ کے ہاں وہ نمازی ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نماز پڑھ لیتا ہے، پھر دوسری نماز کے لیے رہتا ہی ہے انتظار میں کہ دوسری اب نماز پڑھنی ہے، اب تیسری پڑھنی ہے، تو مسلسل گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اور اس کی حالت ایسے لوگوں پہ مشابہ ہو جاتی ہے ان فرشتوں کی طرح جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے یہ ہمارے اللہ کے فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف والا آدمی در حقیقت ان فرشتوں ہی کی طرح ہو جاتا ہے، ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، کھانا پینا یہ سب چیزیں اس کی عبادت میں شمار ہو جاتی ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ چیز۔ اور اعتکاف میں پاکیزگی ہے کہ وہ صبح سے شام، شام سے رات اور رات سے پھر صبح
اکثر اوقات پاکی کی حالت میں گزارتا ہے تو یہ پاک رہنا اللہ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کثرت سے ڈسٹ بن استعمال کریں، ٹیشو پیپرز استعمال کریں، جتنا ہو سکے پاکیزگی اور صفائی پہ دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور پاک رہنا چاہیے۔ اور صاحب دل کو پاک رکھے، جس انسان کا دل پاک نہیں ہے وہ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور دل کو پاک رکھے غصے سے، اور دل کو پاک رکھے جنس سے، اور دل کو پاک رکھے حسد سے۔ اور جب کوئی دل کو پاک رکھے گا اور پھر کئی سال اس کی یہ حالت رہے گی کہ اس کے دل میں کوئی گندگی نہ آئے، تو پھر جا کر وہ انسان بنے گا، پھر اس گندگی سے نکلے گا تو انسان بنے گا۔ انسان اس کا نام نہیں ہے کہ 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور 2 آنکھیں اور 2 کان لگ جائیں۔ انسان اس کا نام ہے کہ اس کے قول، فعل، عمل، حتیٰ کہ دل کے ارادے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اعتکاف کے آداب میں سے یہ ہے کہ نیک باتیں کرے، مسجد میں تعلیم میں رہے، علم سیکھے، علم کو سکھائے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور مباح اور جائز کلام، اور مسجد میں بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، جن چیزوں سے تعلیم حاصل ہوتی ہے، اللہ کے اچھے بندے ان کے ذکر اذکار یا وہ کیسٹس ان کا سننا جن میں دین کی تعلیم ہو اور انسان کو اس سے اپنی معلومات اور اپنے آپ کو انسان بنانے کا موقع ملے، یہ سب چیزیں اعتکاف کے آداب میں سے۔ اور جو شخص بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا ارادہ کرے، چاہیے کہ 20ویں جیسے 20 رمضان المبارک کا جو دن گزرتا ہے، اس کے غروب آفتاب سے پہلے عصر کے بعد مسجد میں چلا جائے۔ اور اعتکاف میں اسے فوراً جو ہی سورج ڈوبے گا 21ویں شب مل جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہو۔ اور جن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اپنے اعتکاف کی مسجد سے اور خاتون اس جگہ سے دن اور رات میں ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلے، اور بغیر کسی عذر کے نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بھول کر نکلے گا تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آدھے دن کا ہے کہ وہ کہتے ہیں آدھے دن تک اگر کوئی مسجد سے باہر رہا یا خاتون اس جگہ سے ہٹ گئیں تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں بہت احتیاط ہے، اور امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کے قول میں وسعت ہے، اور سب اللہ کی طرف جانے والے۔ جو عذر ہیں انسان کے طبعی ضروریات، ان کے لیے مسجد سے نکلنا ہے، اور طبعی ضروریات ظاہر ہے کہ مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، استنجا وغیرہ ایسی چیزیں۔ اور اسی طرح غسل کرنا ہے، غسل کا کرنا ایک تو یہ ہے کہ فرض اور واجب ہو تو وہ تو ظاہر ہے کہ مسجد سے باہر جائے، اور اپنی پاکیزگی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے مستحب غسل کرنا، اس کی گنجائش ہمیں کہیں نہیں نظر آئی۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں مسجد سے باہر اعتکاف کی صورت میں اور جا کر غسل کیا پھر آئے، چاہے وہ جمعی کا غسل کیوں نہ ہو، اس کی گنجائش حنفی فقہا کے ہاں کہیں نظر نہیں آئی۔
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کہے گا تو امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کے قول پر کہہ لے گا، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ گرمی میں اگر اعتکاف کسی نے کیا اور اسے غسل کی ضرورت ہے تو چاہیے مسجد کے اندر بندوبست کیا جائے، اور وہ آسانی سے ہو بھی سکتا ہے کہ مسجد اگر بڑی ہو تو کسی کونے میں مسجد کے ایک لوہے کا کیبن بنا دیا جائے اور اس کا جو فرش ہے وہاں سے پائپ لے کے باہر کسی نالی میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اس کے اندر اگر نہائیں تو وہ پانی وہیں سے نکل جائے اور مسجد ملوث نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر چٹائی جو نائلون کی ہو اور جس سے پانی مسجد کے فرش کو خراب نہ کرے اس میں غسل کر لیا جائے، کیونکہ مسجد کو پاک رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایسے ہی کسی انسان کو غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کے جو قریب ترین جگہ ہے اس میں غسل کر لے۔ اور اسی طرح فقہا نے یہ لکھا ہے کہ فرض کیجئے ایک انسان کو مسجد میں جو بیت الخلاء ہیں انہیں استعمال کرنا نہیں چاہتا تو مسجد کے قریب اگر اس کے کسی دوست کا گھر ہے تو اس کے استعمال کر لے، اور اگر وہ اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تو شریعت نے اس کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے چاہے اس کا گھر دور۔ طبعی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنے گھر کا جو بیت الخلاء ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے، اس سے مناسبت ہوتی ہے، بس وہ کہیں جانا پسند نہیں کرتے، تو شرعاً کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنے گھر سے مانوس ہے تو مسجد سے ان ضروریات کی ادائیگی کے لیے چلا جائے، اور جب کسی ایسی ضرورت کے لیے نکلے تو اسے چاہیے کہ آرام، وقار، سکون کے ساتھ آرام سے چلے، کوئی جلدی نہیں پڑی گی۔ جس ضرورت سے نکلا ہے اس کا اللہ، اس کا رب جانتا ہے۔ البتہ کھانا پینا، سونا، یہ سب واپس آ کے اس نے اپنے اعتکاف کی جگہ میں کرنا ہے، وگرنہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے اس طرح چلنا چاہیے کہ جا کر 4 رکعتیں سنت مؤکدہ وہ پڑھ لیں پہلے امام کے خطبے سے، اور فرض نماز کے بعد اگر 4 یا 6 رکعتیں پڑھنی ہیں جو جمعے کے بعد کی سنتیں ہیں تو یہ درست ہے کہ وہی جامع مسجد میں یا جہاں جمعہ پڑھا ہے وہاں ادا کرے اور پھر اپنے مسجد کی طرف واپس آئے۔ 4 یا 6 رکعتیں اس لیے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کے دن پہلی 4 سنتیں موقدہ ہیں، پھر 2 فرض ضروری ہیں، اور اس کے بعد 4 سنتیں موقدہ ہیں، بس اس کے بعد جو 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں وہ انسان کی اپنی مرضی پہ ہے، چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو چھوڑ دے، اور اس پہ فتویٰ بھی ہے۔ اور امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 سنتیں جمعے کی، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتیں، یہاں تک تو سب متفق ہوئے۔ آگے جو 2 سنتیں ہیں یہ دونوں ائمہ اسے بھی سنت موقرہ قرار دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے فرائض کے بعد 6 رکعتیں۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ سنتیں اس جامع مسجد میں بھی پڑھ کے اپنی جگہ آئے، کیونکہ سنتیں فرائض کو پورا کرنے والی ہیں۔ اور جو فقہا اس کے قائل ہیں کہ آدھا دن وہ مسجد سے باہر رہ سکتا ہے تو اس گنجائش کے تحت تو پھر بہت چیزیں نکل آتی ہیں، پھر مریض کی عیادت بھی ہو سکتی ہے، نماز جنازہ کے لیے چلا گیا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد وہاں پھر نہ ٹھہرے۔ اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری ضروریات کے لیے اعتکاف سے مسجد سے باہر تشریف لاتے تھے تو کسی مریض کے پاس سے گزرتے تو چلتے چلتے اس کا حال پوچھ لیتے تھے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اسی سے دلیل لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے رکنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے، وہ جو نہیں رکے ہیں اور چلتے چلتے بس پوچھ لیا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ مسجد سے بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف میں کوئی آدمی بالکل خاموش رہے
تو اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ جیسے دیہات میں لوگ پردے میں چھپ جاتے ہیں، باہر بھی نہیں آتے اور چپ رہتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، تو اس کو عبادت سمجھنا یہ حرام ہے، کیونکہ عبادت تو جب شریعت نے کہی ہو۔ شریعت نے کسی کے ذمہ یہ ضروری قرار نہیں دیا کہ وہ اعتکاف کی صورت میں بالکل چپ رہے اور آواز کی زبان سے نہ نکلے۔ اور اگر عبادت کوئی نہیں سمجھتا، بعض لوگ طبعاً کم گو ہوتے ہیں، نہیں بولتے، بعض ہوتے ہیں بات تو کرتے ہیں لیکن آرام کرنے کے لیے چپ رہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی عادت کے مطابق الغرض اگر وہ عبادت نہیں سمجھتا اس خاموشی کو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اعتکاف میں بہت بڑی عبادتوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو گناہ سے بچائے، لوگوں کی غیبت نہ کرے۔ مسجد سے باہر بھی حرام تھا، مسجد کے اندر رہ کے تو اور زیادہ حرام۔ مت جھوٹ بولے، یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی عبادت، شرک، یہ گندگی، اس سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچو۔ اللہ نے جھوٹ کو اور شرک کو ایک جگہ سورہ حج میں برابر ارشاد فرما دیا، پہلے اس کا شرک کا ذکر کیا، پھر جھوٹ کا ذکر کیا۔ تو جھوٹ شرک چاہے نہ ہو اور کفر چاہے نہ ہو، مگر کیا یہ تھوڑی خرابی ہے کہ خدا نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کر دیا؟ کیونکہ شرک وہ خود ایک جھوٹ ہے، وہ بھی تو اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک بنانا ہے، وہ بھی تو جھوٹ کی اعلیٰ ترین قسم ہے، علیاذ باللہ، سب سے بڑا جھوٹ۔ ایسے ہی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ مسجد میں تجارت نہ کرے۔ کوئی پھل بیچنے آ رہا ہے، کوئی اور چیز مسجد میں بیچنے آ رہا ہے، تو مسجد میں تجارت کرنا مکروہ ہے، اور اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ اور گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کی صورت میں اور زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایسے ہی اعتکاف جب چند آدمی مل کر رہے ہوں تو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کی چیز بغیر ضرورت کے، بغیر اس کے پوچھے اجازت کے استعمال نہ کرے، کیونکہ جب وہ بغیر ضرورت کے، اجازت کے استعمال کرے گا تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ اور اسی طرح درمیان میں جب پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پردوں سے جھانکنا اور کسی کو دیکھنا یہ منع ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ کوئی پتہ نہیں کوئی کس حالت میں لیٹا بیٹھا یا سویا ہوا ہو تو اس کی عبادت میں خلل نہ ڈالا جائے۔ حدیث میں آیا ہے اس پردے کا اتنا اہتمام ہے، نجی زندگی کا، پرائیویٹ لائف کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ پرائیویٹ لائف کسی کی ڈسٹرب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور کوئی لوہے کی سلائی لے کر اور آپ اپنی کمر مبارک کو کھجلا رہے تھے، اور آپ کی نگاہ جو پڑی تو دروازے کی درز جو ہوتی ہے، دروازہ جسے بند ہوتا ہے نا، درز اس میں ہوتی ہے، وہاں سے کوئی آدمی اندر دیکھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اٹھے اور آپ نے جس درز سے وہ اندر دیکھ رہا تھا سلائی کو لے جا کر اسی جگہ میں داخل کر دیا، اور اگر وہ آدمی وہاں رہتا تو اس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ اور پھر آپ باہر تشریف لائے اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، یہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اندر، اگر میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا تو کوئی خرابی کا کام نہ ہوتا۔ مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یعنی مطلب یا تو یہ فرمایا کہ گناہ نہ ہوتا مجھے، یا یہ فرمایا کہ اس کو اس کے عوض میں دیت، عدالت میں جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے پاس، کیوں آخر اس نے گھر کے اندر کی زندگی کو ڈسٹرب کیا۔ اس لیے شریعت نے آداب بھی سکھائے، انسانیت سکھائی ہے، اور یہ انسانیت بچپن میں ہی سیکھنی چاہیے تھی۔ بچپن سے ہی کوئی سکھا دے
تو بڑے ہو کر پھر اتنے واعظ و نصیحت کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، مسجد کے لیے، انتظامیہ کے لیے وہ راحت، آرام، سکون کا باعث بنے۔ ایسے نہ ہو کہ مسجد کی بجلی کو ناجائز استعمال کرتے رہیں اور اعتکاف کر کے چلے گئے اور انتظامیہ بیچاری چندے اکٹھے کر رہی ہے کہ مسجد کا بل اب کہاں سے دیں گے۔ تو عبادت اسی وقت تک عبادت ہے جب تک انسان اسے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کرے، اور اگر شریعت کے دائرے کو توڑے گا تو وہ عبادت کی بجائے علیاذ باللہ وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔